السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو او لیول کے نصاب میں شامل نظم آدمی کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس لیکچر میں اس نظم کی مکمل تشریح آپ کی نظر کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کے شاعر سید ضمیر جعفری کے حوالے سے چند معلومات جو ہیں آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سید ضمیر جعفری کا شمار دور جدید کے مزاح نگار شعراء میں ہوتا ہے۔ یوں تو ان کے تعارف کے کئی حوالے ہیں۔ انہوں نے صحافت کے میدان میں بھی خدمات انجام دیں، اپنا اخبار نکالا، دیگر اخبارات میں کالم، سنجیدہ مضامین اور اشعار لکھے۔ تاہم ان کی طنزی اور مزاحیہ شاعری خاص طور پر ان کے لیے وجہ شہرت بنی۔ ان کے اسلوب میں شگفتگی، زندہ دلی اور بے ساختگی نمایاں ہے۔ نظم آدمی کے حوالے سے شاعر نے زندگی کی بدلتی ہوئی اقدار اور انسان پر ان کے اثرات کا سادہ، پرخلوص اور مزاحیہ انداز میں جائزہ لیا ہے۔ یہ نظم او لیول کے نئے نصاب میں شامل ہے۔ اسی حوالے سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سلسلے میں نئے الفاظ، تراکیب اور محاورات کی فہم ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس نظم کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ اردو کے بلند مرتبہ مزاح نگاروں کی طرح سید ضمیر جعفری نے بھی اپنی مزاحیہ شاعری کے نشتر سے معاشرتی ناہمواریوں، زوال پذیر اخلاقی اقدار اور مادہ پرستی کے کھوکھلے پن کو نمایاں کیا ہے۔ ان کا مقصد سماجی اور معاشرتی اصلاح ہے۔ اس نظم کی ابتدا دراصل مٹتی ہوئی انسانی اقدار کا المیہ ہے۔ کسی زمانے میں انسان کی عزت و وقار کا معیار اس کی قابلیت، خلوص، انسانی ہمدردی اور حسن سلوک ہوا کرتا تھا، لیکن اب مادہ پرستی نے یہ دن دکھائے ہیں کہ انسان کو مال و دولت اور نمود و نمائش کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ شاعر نے زر، کسر اور کار کو علامات و استعارات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں ہمیں طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ دکھ کی کیفیت نظر آتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ سید ضمیر جعفری ایک حساس اور درد مند دل کے مالک ہیں۔ اس نظم میں وہ انسانوں کی بھری پوری بستیوں میں صحیح معنوں میں انسان کی تلاش میں سرگرداں ہیں، کوشاں ہیں۔ روئے زمین پر ہر طرف انسان حشرات الارض کی طرح رینگتے نظر آتے ہیں، تاہم چند ہی ایسے ہوں گے جو مقام آدمیت پر فائز ہیں، یعنی وہ آدمی جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ ضمیر جعفری کو افسوس ہے کہ انقلابات زمانہ نے حسن کے معیار بدل دیے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ آدمی کی شخصیت طاقت اور قوت کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ آج یہ حال ہے کہ نوجوانوں کے انداز و اطوار میں صنف نازک کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ نازک اندام ہونے کے شوق میں صورت سے بیمار لگتے ہیں اور اسی کو پاک پن سمجھتے ہیں۔ اگلا شعر ملاحظہ کیجیے۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ اس شعر میں دراصل سید ضمیر جعفری کا دل اس بات پر کڑتا ہے کہ معاشرے کی اعلیٰ روایات پامال ہو رہی ہیں۔ مادہ پرستی نے قناعت اور توکل جیسی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ جینے کا مقصد صرف نمود و نمائش رہ گیا ہے۔ زندگی کی اہمیت پس پشت ہو گئی ہے اور چند روزہ آسائشوں کے حصول کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ معیار زندگی تو سراب کی طرح انسان کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگلا شعر ملاحظہ کیجیے۔
عمر بھر صحرا نور دی کی مگر شادی نہ کی، قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ سید ضمیر جعفری نے اس شعر میں اپنی مزاح نگاری کے ذریعے تلمیحات سے بھی کام لیا ہے۔ مثلاً مجنوں ساری زندگی لیلا کے عشق میں صحرا کی خاک چھانتا رہا۔ یہاں مجنوں سے مراد قیس ایک مشہور عاشق کا ذکر ہے، مگر شادی کا منصوبہ نہ بنایا کیونکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے نزدیک اس ذمہ داری کو اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگلا شعر ملاحظہ کیجیے۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ اس شعر میں شاعر کے نزدیک عقل و شعور، علم و حکمت اگر انسان کو صحیح معنوں میں انسان نہ بنا سکے تو وہ روشنی نہیں اندھیرا ہے۔ اصل علم احترام انسانیت ہے، نہ کہ انسانیت کی تذلیل۔ دل آزاری اور دوسروں کو اپنے رویے سے اذیت دینا سب سے بڑی جہالت ہے۔ اگلا شعر ملاحظہ کریں۔ دل رہیں سومائے دستارے رہن میں قدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ ہر بڑے مزاح نگار کی طرح ضمیر جعفری نے اپنے طنز و مزاح کو دوسروں کی تضحیک کا ذریعہ بنانے کے بجائے اکثر اشعار میں خود کو نشانہ بنایا ہے۔ اس طرز مزاح سے الفاظ کی تلخی کم ہو جاتی ہے اور شاعر ہنستے ہنستے اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے معاشرتی منافقت کو بھی موضوع بنایا ہے۔ ہمارے دل میں جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے اعمال و افعال میں اس کی گواہی ہم نہیں دیتے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے دل عبادت گاہ میں لگانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پگڑی شراب خانے میں گروی رکھی ہوئی ہے، یعنی عزت داؤ پر لگائی ہوئی ہے۔ ضمیر جعفری یعنی آج کا آدمی عجیب دو رنگی طبیعت کا مالک، دلچسپ شخص تھا۔ اگلا شعر ملاحظہ کیجیے۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ سید ضمیر جعفری نے کمال ذہانت اور جودت تباہ سے کام لے کر مسائل کی نشاندہی اس طرح کی ہے کہ اصلاح کا پہلو خود بخود نمایاں ہو جاتا ہے۔ قاری کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی سوچ اور فکر کو بھی تحریک ملتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنوں کے ساتھ رہ کر روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے، لیکن اب دولت کی تلاش میں وطن سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سمندر پار سے ان کے بارے میں صرف خبر ہی ملتی ہے۔ سفر کے ذرائع بھی زیادہ پرخطر ہو گئے ہیں۔ آدمی کو اردو کے بہت سے شاعروں نے اپنے اشعار کا موضوع بنایا ہے۔ اس سلسلے میں نذیر اکبر آبادی کے مشہور نظم آدمی نامہ نے بے مثال شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے آدمی کی اقسام اور اس کے خد و خال کا جائزہ لیا ہے۔ تاہم ضمیر جعفری کا اپنا ہی انداز ہے۔ انہوں نے بڑی دل سوزی سے زندگی کی بدلتی ہوئی اقدار کی نشاندہی کی ہے اور ان کی فطری ہنسی مزاح ان کے اشعار میں خوش دلی کا رنگ بھرتی ہے۔ ان کی مزاحیہ شاعری ایک خاص متانت، وقار، ادبی ذوق اور شائستگی کی حامل ہے اور انہوں نے اپنے بعد آنے والے مزاح نگار شعراء کو متاثر کیا ہے۔ مجھے امید ہے عزیز طلباء و طالبات آپ کو یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔